دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی ویب سائٹ سے لی گئی ہے جہاں لوگ اپنے ساتھ پیش آنے والے حقیقی اور سچے واقعات شیئر کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں اور میرا ساتھی اپنے ایک دوست کے پرانے گھر اور اس کے کتوں کی دیکھ بھال کرنے جا رہے تھے، کیونکہ وہ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ گھر تقریباً 1800 کی دہائی کا بنا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا سنسان اور پراسرار بھی تھا۔ ہمیں شہر کے شور شرابے سے دور سکون چاہیے تھا، اس لیے ہم نے خوشی خوشی یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور شہر سے دور پہاڑوں کی طرف نکل پڑے۔ ہمارا دوست اس دن پہلے ہی نکل چکا تھا اور کتے گھر پر اکیلے تھے۔ زیادہ تر رستہ میں نے گاڑی چلائی، لیکن جب مجھے تکن محسوس ہوئی تو میرے ساتھی نے اسٹرنگ سنبھال لیا۔ وہ ہمیں ایک اندھیری اور تنگ پہاڑی سڑک پر لے جا رہا تھا۔ ہمارے دائیں طرف ایک چھوٹا سا گڑھا اور پھر سیدھا پہاڑ تھا، جبکہ بائیں طرف سڑک کے بالکل سیدھا گہری کھائی تھی۔ ہمارا موڑ بس قریبی تھا، سڑک بالکل سنسان تھی اور پچھلے 1 گھنٹے سے ہمیں دور دور تک کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ میرے ساتھی نے جیسے ہی مڑنے کے لیے انڈیکیٹر دیا، اچانک پیچھے سے ایک زوردار انجن کی آواز آئی۔ ایک سپورٹس کار جو شاید 90 کی دہائی کی تھی، تقریباً 100 میل کی رفتار سے آئی اور ہمیں اوورٹیک کرتے ہوئے پہلے مڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ساتھی نے فوراً اسٹرنگ دائیں طرف گھمایا اور پوری طاقت سے بریک لگا دی۔ ہماری گاڑی ایک طرف گڑھے میں جا کر رکی اور ہم پہاڑ سے ٹکرانے سے بال بال بچ گئے۔ وہ گاڑی اتنی قریب تھی کہ بس ہمارے ڈرائیور والی سائڈ سے ٹکرانے ہی والی تھی۔ اگر میرا ساتھی بروقت گاڑی نہ موڑتا تو ہم سیدھا پہاڑ سے جا ٹکراتے۔ ابھی ہم اپنی سانسیں ہی بحال کر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اور لائٹس کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ تیزی سے ہمارے پاس سے گزر کر اس کار والے کا پیچھا کرنے لگے۔ ہم چند منٹ تک بس گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور لمبی لمبی سانسیں لیتے رہے۔ ہم اس بارے میں بات کرنے لگے کہ آج ہم کتنے بڑے حادثے سے بال بال بچے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گاڑی کی رفتار کتنی زیادہ تھی اور اگر وہ ہم سے ٹکراتی تو کیا انجام ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں پولیس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، لیکن اس وقت ہم دعا کر رہے تھے کہ کاش وہ اس پاگل ڈرائیور کو پکڑ لے، کیونکہ ہم نے زندگی میں پہلے کبھی کسی کو اتنی خطرناک ڈرائیونگ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب ہمارا ڈر تھوڑا کم ہوا تو ہم دوبارہ سڑک پر آ گئے اور اپنے دوست کے گھر کی طرف آخری چند میل کا سفر شروع کیا۔ ابھی ہم جا ہی رہے تھے کہ ایک اور پولیس کی گاڑی گزری اور پھر تیسری۔ ہم حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جب ہم دوست کے گھر سے تقریباً آدھا میل دور رہ گئے تو دیکھا کہ تینوں پولیس گاڑیوں نے کسی کو روکا ہوا ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو آخرکار انہوں نے اسے پکڑ ہی لیا، لیکن جب ہم قریب پہنچے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سپورٹس کار نہیں تھی جس نے ہمیں تقریباً مار ہی دیا تھا، بلکہ ایک بڑا پک اپ ٹرک تھا۔ ہم نے گاڑی آہستہ کی اور ان کے پاس سے گزرنے لگے۔ ٹرک کا ڈرائیور بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم اسے غور سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ پولیس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹرک کو اس سپورٹس کار سے کیسے بدل دیا؟ انہوں نے غلط بندے کو پکڑ لیا تھا۔ ہم تھوڑا اور آگے بڑھے اور اب دوست کے گھر کے بالکل قریب تھے۔ میں اپنے دوست کی بھیجی ہوئی ہدایات پڑھ رہا تھا کہ کیسے ڈرائیو وے میں گاڑی روکنی ہے اور اتر کر گیٹ کھولنا ہے۔ جیسے ہی ہم نے گیٹ کے پاس گاڑی آہستہ کی تو سڑک کی دوسری طرف وہ سپورٹس کار کھڑی تھی۔ وہ بالکل ہمارے دوست کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی بیٹھا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ گاڑی آہستہ مت کرو، بس چلتے رہو۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اسی گھر میں جا رہے ہیں، لیکن ہم مڑ چکے تھے۔ اب مجھے گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولنا ہی تھا۔ میں خود سے بار بار کہہ رہا تھا اس کی طرف مت دیکھنا، مت دیکھنا، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دیکھ لیا۔ وہ آدمی گاڑی کی لائٹ میں مجھے ہی گھور رہا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا سفید فام شخص تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے، ایک خالی اور خوفناک نظر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پوری طرح دیکھ نہیں پا رہا، لیکن جیسے ہی میں مڑا مجھے لگا جیسے اس نے ایک عجیب سے غصے میں میری طرف دیکھ کر کچھ آواز نکالی۔ میں تیزی سے بھاگ کر گیٹ کی طرف گیا۔ جیسے ہی میرا ساتھی گاڑی لے کر اندر ہوا، میں نے فوراً گیٹ بند کیا اور واپس گاڑی میں چھلانگ لگا دی۔ ہم نے ڈرائیو وے میں گاڑی دوڑائی، جلدی سے اترے، چابی نکالی اور گھر کے اندر گھس گئے۔ ہم نے فوراً تمام لائٹس بند کر دی، دروازے لاک کیے اور کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ دوست کے کتے بری طرح بھونک رہے تھے، لیکن وہ چھوٹے سے پالتو کتے تھے، ان سے حفاظت کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم نے اندھیرے میں ایک ایک کتا گود میں لے لیا
और सामने वाली खिड़की के पास दुबक कर बैठ गए। पर्दे के कोने से हमने बाहर देखा तो वो गाड़ी अब भी वही खड़ी थी और उसका दरवाजा खुला था। हमें उस शख्स का साया साफ नजर आ रहा था जो ड्राइव वे के पास अपनी रोशन गाड़ी में बैठा था। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो लकड़ी का छोटा सा गेट लॉक नहीं होता था, कोई भी उसे आसानी से खोल कर अंदर आ सकता था। हम 2 घंटे तक खिड़की से उस गाड़ी की लाइट्स को देखते रहे। हम हैरान थे कि पुलिस कहाँ है, उन्होंने उस पागल के बजाय किसी और को क्यों पकड़ा, वो यहाँ कब तक बैठा रहेगा। फिर अचानक वो लाइट्स बंद हो गई। हमें यकीन तो नहीं था, लेकिन हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो नशे में धुत कोई ड्राइवर था जो अब जा चुका था। खौफ और तकंग की वजह से हमने फैसला किया कि नीचे सोने के बजाय कुत्तों को लेकर ऊपर वाले कमरे में चले जाए। हमने अपने एहसास पुरसुकून करने के लिए एक पुरानी फिल्म लगा ली। कमरा घर के सामने की तरफ था और मुझे बार बार ऐसा लगता जैसे बाहर दोबारा लाइट्स ऑन हुई है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ ना होता। आखिरकार फिल्म देखते देखते हमारी आंख लग गई। कुछ घंटों बाद सुबह के तकरीबन 4 बजे हम दोनों की आंखें एक साथ खुली। पूरे कमरे की लाइट्स जल रही थी। यही नहीं, खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो पता चला कि पूरे घर की एक एक लाइट ऑन थी। हमें अच्छी तरह याद था कि हमने सब लाइट्स बंद की थी ताकि कोई बाहर से अंदर ना देख सके। फिर एक अजीब सी आवाज आने लगी। पहले मुझे लगा कोई अलार्म है, लेकिन जब होश ठिकाने आए तो पता चला कि वो किसी के चीखने की आवाज थी जो हर तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें, छत, फर्श और यहाँ तक कि हमारा बिस्तर भी चीख रहा हो। वो छोटे कुत्ते अब इतने गुस्से में भौंक रहे थे कि वाकई डरावने लग रहे थे। मेरे ज़हन में बस एक ही ख्याल आया, वो अंदर आ चुका है। हमने एहतियात के तौर पर किचन से जो भी मिला था उसे अपने तकियों के नीचे छुपा लिया था। मेरे साथी के पास एक कुंद चुरी थी और मेरे पास एक हथौड़ा। जैसे ही हम बिस्तर से उठने लगे, कमरे की रोशनियां अजीब तरीके से घूमने लगी। छत के बल्ब और लैंप 2 बार गोल घूमे और फिर अचानक वो कान पाड़ देने वाली आवाज रुक गई। पूरा कमरा गुप्त अंधेरे में डूब गया। बस दरवाजे के नीचे से हाल की थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी। कुत्ते भी सहम गए, उन्होंने भौंकना बंद कर दिया और बिस्तर के नीचे दुबक गए। फिर हाल की रोशनी भी चली गई। खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो घर की बाकी लाइट्स, पोर्च की लाइट और नीचे वाले कमरों की रोशनियां एक एक करके बंद हो रही थी। उस घर का सिस्टम ऐसा था कि इमरजेंसी लाइट्स और जनरेटर हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन उस वक्त सब कुछ फेल हो चुका था। हर तरफ मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। हम दोनों डर के मारे रो रहे थे और बहस कर रहे थे कि नीचे जाकर ब्रेकर कौन चेक करेगा, लेकिन आखिर में हमने फैसला किया कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था। लाइट्स काम कर रही थी और कुत्ते भी पुरसुकून थे। हमें लगा कि शायद कल रात जो कुछ हुआ वो हमारे दिमाग का वहम या शदीद तनाव का नतीजा था और अब हमें अपने पास रखे हुए उन मामूली हथियारों पर हंसी आ रही थी। जब हम शहर की तरफ कुछ सामान लेने निकले तो वहां लोग एक हादसे का जिक्र कर रहे थे। पता चला कि पिछली रात उसी स्पोर्ट्स कार वाले ने उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी जिसे हमने रुकते हुए देखा था। इस कोशिश में उसकी गाड़ी बेकाबू होकर पहाड़ से नीचे जा गिरी और वो शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। अब हम ये सोचकर हैरान थे कि अगर वो हादसा वही हो गया था तो वो स्पोर्ट्स कार हमारे दोस्त के घर के बाहर किसकी थी? क्या वहां 2 एक जैसी गाड़ियां थी या वो सब हमारी सोच का कोई खौफनाक खेल था? अभी हमें उस घर में मजीद 1.5 हफ्ता गुजारना था और सच तो ये है कि वो बाकी दिन हमने शदीद खौफ में गुजारे। हम हर रात घर की तमाम लाइट्स ऑन कर देते और वो हथौड़ा, वो बेकार सी चुरी और दोनों कुत्तों को अपने साथ लेकर सोते थे। मैंने अब तक अपने उस दोस्त को कुछ नहीं बताया। वो वापस अपने घर आ चुका है और उसे अपना ये घर बहुत पसंद है। मुझे डर है कि अगर मैं उसे ये सब बताऊंगा तो वो शायद वहां रह ना सके, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसी कहानी सुनाता तो मैं तो एक पल भी वहां ना रुकता और फौरन वो घर छोड़ देता।